فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں، اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے، تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا، اس پر تو بوجھ لا دے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے. یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان کریں. بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو اور اپنا ہی نقصان کرتے رہے. خلاصہ تفسیر. اور ان لوگوں کو عبرت کے واسطے اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، یعنی احکام کا علم دیا، پھر وہ ان آیتوں سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں داخل ہو گیا. اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے مقتضا پر عمل کرنے کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، یعنی اگر وہ ان آیتوں پر عمل کرتا جس کا وابستہ قضاء و قدر ہونا امر معلوم ہے، تو اس کا رتبہ قبول بڑھتا. لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اس میلان کے سبب اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا اور آیات و احکام پر عمل چھوڑ دیا. سو آیات کو چھوڑ کر جو پریشانی اور ذلت دائمی اس کو نصیب ہوئی، اس کے اعتبار سے اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے اور مار کر نکال دے تب بھی ہانپے، یا اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دے تب بھی ہانپے. کسی حالت میں اس کو راحت نہیں. اسی طرح یہ شخص ذلت میں تو کتے کے مشابہ ہو گیا اور پریشانی میں کتے کی صفت میں شریک ہوا. بس جیسی اس شخص کی حالت ہوئی، یہی حالت عام طور پر ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو، جو کہ توحید و رسالت پر دال ہیں، جھٹلایا کہ وضو ہے حق کے بعد محض ہوا پرستی کے سبب حق کو ترک کرتے ہیں. سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ اس کو سن کر کچھ سوچیں. حقیقت میں ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات دالہ علی التوحید و رسالہ کو جھٹلاتے ہیں اور اس تکذیب سے وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. معارف و مسائل. مذکورہ آیات میں بنی اسرائیل کا ایک عبرتناک قصہ مذکور ہے جس میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم اور مشہور مقتدی کا علم و معرفت کے اعلیٰ معیار پر ہونے کے بعد دفعتاً گمراہ و مردود ہو جانے کا واقعہ اس کے اسباب کے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بہت سی عبرتیں ہیں. اور مناسبت اس واقعے کی پچھلی آیتوں سے یہ ہے کہ ان میں عہد و میثاق کا ذکر تھا جو ازل میں حق تعالی نے تمام بنی آدم سے اور پھر خاص حالات میں خاص اقوام یہود و نصارہ وغیرہ سے لیے تھے. اور مذکورہ آیات میں بھی اس کا بھی ذکر آیا تھا کہ عہد کرنے والوں میں بہت سے لوگ اس عہد پر قائم نہیں رہے، جیسے یہود کے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے آنے کا انتظار کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و شمائل لوگوں سے بیان کیا کرتے اور ان کی تصدیق کیا کرتے تھے. مگر جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو دنیا کی ذلیل اغراض کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے سے باز رہے. بنی اسرائیل کے ایک عالم مقتدی کی گمراہی کا عبرتناک واقعہ. ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے یہ واقعہ پڑھ کر سنائیے جس میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم و عارف اور مشہور پیشوا تھا. ایسا ہی حال عروج کے بعد تنزل اور ہدایت کے بعد گمراہی کا مذکور ہے کہ وسیع علم اور پوری معرفت حاصل ہونے کے باوجود جب نفسانی اغراض اس پر غالب آئیں تو یہ سب علم و معرفت اور مقبولیت ختم ہو کر گمراہ اور ذلیل و خوار ہو گیا. قرآن کریم میں اس شخص کا نام اور کوئی تشخص مذکور نہیں. ائمہ تفسیر صحابہ رضوان اللہ اجمعین و تابعین رحمۃ اللہ علیہم سے اس کے بارے میں مختلف روایتیں مذکور ہیں، جن میں زیادہ مشہور اور جمہور کے نزدیک قابل اعتماد روایت وہ ہے جو حضرت ابن مغدوی یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے کہ اس شخص کا نام بلعام بن باعورہ ہے. یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی بنی اسرائیل میں سے تھا. اللہ سبحانہ وتعالی کی بعض کتابوں کا علم اس کو حاصل تھا. قرآن کریم میں جو اس کی صفت میں الذی آتیناہ آیاتنا فرمایا ہے اس سے اسی علم کی طرف اشارہ ہے. جب غرق فرعون اور فتح مصر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا اور جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کے لشکر لے کر پہنچ گئے اور ان کے مقابل قوم فرعون کا غرق و غارت ہونا ان کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا، تو ان کو فکر ہوئی اور جمع ہو کر بلعام بن باعورہ کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سے لشکر ہیں اور وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں. آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ان کو ہمارے مقابلے سے واپس کر دیں. وجہ یہ تھی کہ بلعام بن باعورہ کو اس میں اعظم معلوم تھا، وہ اس کے ذریعے جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی. بلعام نے کہا کہ افسوس ہے تم کیسی بات کہتے ہو، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ حالانکہ ان کا مقام جو اللہ کے نزدیک ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. اگر میں ایسا کروں گا تو میرا دین دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے.
ان لوگوں نے بےحد اصرار کیا تو اس پر بلعام نے کہا کہ اچھا میں اپنے رب سے اس معاملے میں معلوم کر لوں کہ ایسی دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں. اس نے اپنے معمول کے مطابق معلوم کرنے کے لیے استخارہ یا کوئی عمل کیا. خواب میں اس کو بتلایا گیا کہ ہرگز ایسا نہ کرے. اس نے قوم کو بتلا دیا کہ مجھے بدعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. اس وقت قوم جبارین نے بلعام کو کوئی بڑا ہدیہ پیش کیا جو در حقیقت رشوت تھی. اس نے ہدیہ قبول کر لیا تو پھر اس قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ ضرور یہ کام کر دو, اور الحاح و اصرار کی حد نہ رہی. بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ یہ رشوت قبول کرنے اور ان کا کام کر دیں. اس وقت بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کرنا شروع کی. اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ وہ جو کلمات بددعا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا, اس کی زبان سے وہ الفاظ بددعا خود اپنی قوم جبارین کے لیے نکلے. وہ چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بددعا کر رہے ہو. بلعام نے جواب دیا کہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے, میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی قوم پر بھی تباہی نازل ہوئی اور بلعام کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی. اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی, اب دعا تو میری چلتی نہیں, لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو. وہ یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو یہ تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ جو کچھ کریں کرنے دیں, رکاوٹ نہ بنے. یہ لوگ مسافر ہیں, اپنے گھروں سے مدت کے نکلے ہوئے ہیں. اس تدبیر سے ممکن ہے کہ یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام کاری انتہائی مبغوض چیز ہے. جس قوم میں یہ ہو اس پر ضرور قہر و عذاب نازل ہوتا ہے, وہ فاتح و کامران نہیں ہو سکتی. بلعام کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی, اس پر عمل کیا گیا. بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی اس چال کا شکار ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس وبال سے روکا, مگر وہ باز نہ آیا اور شیطانی جال میں مبتلا ہو گیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سخت قسم کا تعاون پھیلا, جس سے ایک روز میں 70,000 اسرائیلی مر گئے. یہاں تک کہ جس شخص نے برا کام کیا تھا اس جوڑے کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر ٹانگ دیا کہ سب لوگوں کو عبرت ہو اور توبہ کی. اس وقت یہ تعاون رفع ہوا. قرآن مجید کی مذکور صدر آیات میں اس کے متعلق فرمایا فانسلخ منها, یعنی ہم نے اپنی آیات اور ان کا علم و معرفت اس شخص کو عطا کیا تھا لیکن وہ اس سے نکل گیا. انسلاخ کا لفظ اصل میں جانور کے کھال کے اندر سے یا سانپ کا کیچلی کے اندر سے نکل جانے کے لیے بولا جاتا ہے. اس جگہ علم آیات کو ایک لباس یا کھال کے ساتھ تشبیہ دے کر یہ بتلایا گیا کہ یہ شخص علم و معرفت سے بالکل جدا ہو گیا. فاتبعه الشیطان, یعنی پیچھے لگ گیا اس کے شیطان. مطلب یہ ہے کہ جب تک علم آیات اور ذکر اللہ اس کے ساتھ تھا, شیطان کا قابو اس پر نہ چل سکتا تھا. جب وہ جاتا رہا تو شیطان اس پر قابو یافتہ ہو گیا. فکان من الغاوین, یعنی پھر ہو گیا وہ گمراہوں میں سے. مطلب یہ ہے کہ شیطان کے قابو میں آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا. دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, یعنی اگر ہم چاہتے تو انہی آیات کے ذریعے اس کو بلند مرتبہ کر دیتے, لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگا. لفظ اخلدہ اخلاط سے مشتق ہے, جس کے معنی ہے کسی چیز کی طرف میلان کے یا کسی جگہ کو لازم پکڑنے کے, اور ارض کے اصلی معنی زمین کے ہیں. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب یا خود زمین ہے یا زمین سے متعلق گھر, جائیداد, کھیتی, باغ وغیرہ ہیں, یا زمین سے ہی پیدا ہونے والی کروڑوں چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی اور عیش کا مدار ہے. اس لیے لفظ ارض بول کر اس جگہ پوری دنیا مراد لی گئی ہے. اس آیت میں طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ آیات الہی اور ان کا علم ہی اصل میں سربلندی اور ترقی کا سبب ہیں. لیکن جو شخص ان آیات کا احترام نہ کرے اور دنیا کی ذلیل خواہشات کو آیات الہیہ پر مقدم جانے, اس کے لیے یہی علم ایک وبال بن جاتا ہے. اسی وبال کا ذکر آیت میں اتنا کیا گیا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. لفظ لحظ کے اصلی معنی یہ ہے کہ زبان نکال کر سختی کے ساتھ سانس لیا جائے. ہر جاندار اپنی زندگی میں اس کا محتاج ہے کہ اندر کی گرم اور زہریلی ہوا کو باہر پھینکے اور باہر سے تازہ ہوا حلق اور ناک کے راستے سے اندر لے جائے. اسی پر جاندار کی زندگی کا مدار ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جاندار کے لیے اس اہم کام کو ایسا آسان کر دیا ہے کہ بلا ارادہ اور بلا محنت اس کی ناک کے نتنوں سے اندر کی ہوا باہر اور باہر کی ہوا اندر جاتی ہے. اس میں نہ اس کو کوئی زور لگانا پڑتا ہے, نہ کسی اختیاری عمل کی ضرورت پڑتی ہے. قدرتی اور فطری طور پر یہ کام مسلسل خود بخود ہوتا رہتا ہے. جانداروں میں صرف کتا ایسا جانور ہے جس کو اپنے سانس کی آمد و رفت میں زبان نکال کر زور لگانا اور محنت کرنی پڑتی ہے, اور دوسرے جانوروں کی یہ کیفیت صرف اس وقت ہوتی ہے جب کہ ان پر کوئی حملہ کرے یا وہ تھک جائیں یا کوئی اتفاقی محنت ان پر پڑ جائے. قرآن کریم نے اس شخص کی کتے کے ساتھ مثال دی. وجہ یہ ہے کہ حکم خداوندی کی خلاف ورزی کرنے کی اس کو یہ سزا ملی تھی کہ زبان منہ سے نکل کر سینے پر لٹک گئی تھی, اور وہ برابر کتے کی طرح ہانپتا تھا, خواہ کوئی اس پر حملہ کرے یا نہ کرے, وہ ہر حال میں ہانپتا رہتا ہے. اس کے بعد فرمایا ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, یعنی یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مراد اس سے اہل مکہ ہیں جو ہمیشہ سے یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی ہادی اور رہبر آئے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلائے اور طاعت کے صحیح طریقے سکھائے. پھر جب وہ رہبر آ گئے اور ایسی کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے کہ ان کے صدق و حقانیت میں ذرا بھی شک و شبے کی گنجائش نہ رہی, تو ان کی تکذیب کرنے اور آیات الہیہ سے روگردانی کرنے لگے. اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں جو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کی علامات و خصوصیات تورات میں پڑھ کر لوگوں کو بتلایا کرتے اور آپ کی تشریف آوری کا انتظار کیا کرتے تھے. مگر جب آپ تشریف لائے تو سب سے زیادہ دشمنی اور مخالفت انہی لوگوں نے کی, اور تورات کے احکام سے ایسے صاف نکل گئے جیسے بلعام بن باعورہ نکل گیا تھا. آخر آیت میں فرمایا
فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یعنی آپ اس شخص کا واقعہ ان لوگوں کو سنا دیجئے، شاید یہ کچھ سوچیں اور اس کے واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ تیسری آیت میں فرمایا کہ آیات الہیہ کو جھٹلانے والوں کا برا حال ہے اور یہ لوگ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ آیات مذکورہ اور ان میں بیان کیے ہوئے واقعے میں اہل فکر کے لیے بہت سے فوائد اور عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ اول یہ کہ کسی شخص کو اپنے علم و فضل اور زہد و عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ حالات بدلتے اور بگڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی، جیسے بلعام بن باعورہ کا حشر ہوا۔ طاعت و عبادت کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور استقامت کی دعا اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ایسے مواقع اور ان کے مقدمات سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے جہاں اس کو اپنے دین کی خرابی کا اندیشہ ہو، خصوصاً مال اور اہل و عیال کی محبت میں اس انجام بد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ مفسد اور گمراہ لوگوں کے ساتھ تعلق اور ان کا ہدیہ یا دعوت وغیرہ قبول کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ بلعام اس بلا میں ان کا ہدیہ قبول کرنے کے سبب مبتلا ہوا۔ چوتھے یہ کہ بے حیائی اور حرام کاری پوری قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان ہوتی ہے۔ جو قوم اپنے آپ کو بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رکھنا چاہے اس پر لازم ہے کہ اپنی قوم کو بے حیائی کے کاموں سے پورے اہتمام کے ساتھ روکے، ورنہ خدا تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہوگا۔ پانچویں یہ کہ آیات الہیہ کی خلاف ورزی خود بھی ایک عذاب ہے اور اس کی وجہ سے شیطان اس پر غالب آ کر ہزاروں خرابیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم دین عطا کیا ہو اس کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے اور اصلاح عمل کی فکر سے کسی وقت فارغ نہ ہو۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ جس کو اللہ رستہ دے وہی رستہ پاوے اور جس کو وہ بچلاوے سو وہی ہیں ٹوٹے میں۔ اور ہم نے پیدا کیے دوزخ کے واسطے بہت سے جن اور آدمی، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں، وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ، وہی لوگ ہیں غافل۔ خلاصہ تفسیر، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے تو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، اور جس کو گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ ابدی خسارے میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر ان سے توقع ہدایت کی کرنا اور ہدایت نہ ہونے سے مغموم ہونا بیکار، اور جب وہ لوگ اپنے قوا مدرکہ سے کام ہی نہیں لیتے تو ہدایت کہاں سے ہو؟ سو ان کے نصیب میں تو دوزخ ہی ہے۔ چنانچہ ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ ہی میں رہنے کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے نام کو تو دل ہیں مگر ایسے ہیں جن سے حق بات کو نہیں سمجھتے کیونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں کرتے، اور جن کے نام کو تو آنکھیں ہیں مگر ایسی ہیں جن سے نظر استدلال کے طور پر کسی چیز کو نہیں دیکھتے، اور جن کے نام کو تو کان ہیں مگر ایسے ہیں جن سے متوجہ ہو کر حق بات کو نہیں سنتے۔ غرض یہ لوگ آخرت کی طرف سے بے توجہ ہونے میں چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ چوپایوں کو آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا مکلف تو نہیں بنایا گیا، سو ان کا متوجہ نہ ہونا مذموم نہیں، اور ان کو تو اس کا حکم ہے پھر بھی بے توجہ ہی کرتے ہیں۔ سو اس اعتبار سے یہ لوگ ان چوپایوں سے بھی زیادہ بے راہ ہیں، کیونکہ یہ لوگ باوجود توجہ دلانے کے آخرت سے غافل ہیں، بخلاف چوپایوں کے، جیسا اوپر بیان ہوا۔ معارف و مسائل، پہلی آیت کا مضمون یہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح راستے کی ہدایت کر دی وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جن کو گمراہ کر دیا تو وہی خسارے اور نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ یہ مضمون قرآن مجید کی بہت سی آیات میں بار بار آیا ہے، جس میں بتلایا گیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اور ہر خیر و شر، اچھے برے کا خالق صرف اللہ جل شانہ ہے۔ انسان کے سامنے اچھے برے صحیح غلط دونوں راستے کر دیے گئے ہیں، اور اس کو ایک خاص قسم کا اختیار دیا گیا ہے۔ وہ اپنے اختیار کو اگر اچھے اور صحیح راستے میں خرچ کرتا ہے تو ثواب اور جنت کا مستحق ہوتا ہے، برے اور غلط راستے میں لگاتا ہے تو عذاب اور جہنم میں ٹھکانہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہدایت پانے والے کو بصیغہ مفرد ذکر کیا گیا اور گمراہی اختیار کرنے والوں کو بصیغہ جمع، جس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی دین حق ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء علیہ السلام کا طریق رہا ہے۔ اصول سب کے مشترک اور ایک ہیں، اس لیے حق کی پیروی کرنے والے خواہ کسی زمانے میں اور کسی نبی کی امت میں اور کسی دین و مذہب سے متعلق ہوں وہ سب ایک ہیں، اور گمراہی کے ہزاروں راستے الگ الگ ہیں، اس لیے گمراہوں کو بصیغہ جمع فاولئک هم الخاسرون فرمایا گیا۔ نیز اس آیت میں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ گمراہی اختیار کرنے والوں کی تو سزا اور انجام بد کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں، اس کے بالمقابل ہدایت یافتہ حضرات کی کسی خاص جزا کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہدایت ایسی عظیم الشان نعمت ہے جو دین و دنیا کی ساری نعمتوں اور رحمتوں پر حاوی ہے۔ دنیا میں حیات طیبہ اور آخرت میں جنت کی لازوال نعمتیں سب ہدایت ہی کے ساتھ وابستہ ہیں، اس لحاظ سے ہدایت خود ایک بھاری نعمت اور بہت بڑا انعام ہے، جس کے بعد ان نعمتوں کے شمار کرنے کی ضرورت نہیں رہتی جو ہدایت کے صلے میں ملنے والی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، کوئی بڑی حکومت و سلطنت کا مالک کسی شخص کو یہ کہہ دے کہ تم ہمارے مقرب ہو، ہم تمہاری بات سنیں اور مانیں گے، تو ہر جاننے والا جانتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی عہدہ و منصب یا کوئی دولت اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی شخص کو ہدایت یافتہ کا خطاب دے دیا تو اس کو دین و دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو گئیں۔ اسی لیے بزرگان سلف نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر و عبادت خود ہی اپنی جزا اور اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عطا ہے۔ جو شخص ذکر اللہ میں مشغول ہے وہ اسی وقت وہ اللہ تعالیٰ کا انعام نقد پا رہا ہے، آخرت و جنت کا انعام دوسری نعمت ہے۔
اسی سے قرآن کریم کی آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے جس میں فرمایا جزاء من ربک عطاء، کہ ایک ہی چیز کو جزا بھی فرمایا گیا اور عطا بھی، حالانکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. جزا کسی عمل کا معاوضہ ہوتا ہے اور عطا بلا معاوضہ. جزا کسی عمل کا معاوضہ ہوتا ہے اور عطا بلا معاوضہ. اس میں جزا اور عطا کی حقیقت بتلا دی کہ جس چیز کو تم جزا اور عمل کا بدلہ سمجھتے ہو وہ بھی در حقیقت ہماری عطا و انعام ہی ہے، کیونکہ جس عمل کا یہ بدلہ ملا ہے وہ عمل خود ہمارا انعام تھا. دوسری آیت میں بھی اسی مضمون کی مزید وضاحت ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں. جس کو ہدایت مل گئی اس سے سارے کام ہدایت ہی کے مناسب سرزد ہوتے ہیں، اور جو گمراہی میں پڑ گیا اس کے سارے کام اسی انداز کے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. یعنی ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے بہت سے جنات اور انسانوں کو جن کی علامات یہ ہیں کہ ان کے پاس سمجھنے کے لیے قلوب اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے لیے کان سب کچھ موجود ہیں، جن کو وہ صحیح استعمال کریں تو صراط مستقیم کو پالیں اور نفع نقصان کو سمجھ لیں. لیکن ان کا یہ حال ہے کہ نہ وہ قلوب سے بات سمجھتے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور نہ کانوں سے سننے کی چیزوں کو سنتے ہیں. اس میں یہ بتلا دیا کہ اگرچہ تقدیر الہی ایک راز سربستہ ہے جس کا کسی کو دنیا میں علم نہیں ہوتا، لیکن اس کی علامت سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن اس کی علامات سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اہل جہنم کی علامت یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کو ان کے صحیح کاموں میں نہ لگائیں. صحیح علم و معرفت کے لیے جو اللہ جل شانہ نے عقل اور آنکھ عطا فرمائے ہیں ان کو وہ بے مصرف چیزوں میں لگاتے ہیں، اور اصل مقصد جس کے ذریعے دائمی اور لازوال راحت و دولت مل سکتی تھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. آیت میں کافروں سے سمجھنے دیکھنے سننے کی نفی جو بظاہر مشاہدے کے خلاف کس حقیقت پر مبنی ہے؟ اس آیت میں لوگوں کی سمجھ بوجھ اور بینائی اور شنوائی سب چیزوں کی بالکل نفی کی گئی ہے کہ یہ نہ کچھ سمجھتے ہیں، نہ کوئی چیز دیکھتے ہیں، نہ کوئی کلام سنتے ہیں. حالانکہ واقعہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہ پاگل و دیوانے ہوتے ہیں جو کچھ نہ سمجھیں، اور نہ نابینا ہوتے ہیں کہ کچھ نہ دیکھیں، اور نہ بہرے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ سنیں. بلکہ مشاہدہ یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں یہ اکثر لوگوں سے زیادہ چالاک اور ہوشیار نظر آتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ہر مخلوق کے اندر اس کی ضرورت کے مطابق اور اس کے مقصد حیات کے مناسب عقل و شعور رکھا ہے. جن چیزوں کو ہم بے عقل اور بے حس و بے شعور کہتے اور سمجھتے ہیں در حقیقت وہ بھی حس و ادراک اور عقل و شعور سے خالی نہیں. البتہ یہ چیزیں ان میں اسی مقدار کے ہیں جو مقدار ان کے مقصد وجود کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو. سب سے کم عقل و شعور اور حس جمادات یعنی مٹی اور پتھر وغیرہ میں ہے. سب سے کم عقل و شعور اور حس جمادات یعنی مٹی پتھر وغیرہ میں ہے جن کو نہ کچھ بڑھنا ہے نہ اپنی جگہ سے نکلنا اور چلنا پھرنا. وہ اتنی قلیل ہے کہ ان میں حیات کے آثار کا پہچاننا بھی دشوار ہے. اس سے کچھ زائد نباتات میں ہیں جن کے مقصد وجود میں بڑھنا پھلنا پھولنا داخل ہے، اسی کے مناسب عقل و ادراک ان کو دے دیا گیا. اس کے بعد حیوانات کا نمبر ہے جن کے مقصد وجود میں بڑھنا بھی داخل ہے، چلنا پھرنا بھی اور چل پھر کر اپنی غذا حاصل کرنا بھی، اور مضر و مہلک چیزوں سے بچنا بھاگنا بھی، اور نسل پیدا کرنا بھی. اس لیے ان کو جو عقل و شعور ملا وہ اوروں سے زیادہ ملا، مگر اتنا ہی جس سے وہ اپنے کھانے پینے پیٹ بھرنے سونے جاگنے وغیرہ کا انتظام کر لیں اور دشمن سے اپنی جان بچا لیں. سب کے بعد انسان کا نمبر ہے جس کا مقصد وجود سب چیزوں سے آگے یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کو پہچانے، اس کی مرضی کے مطابق چلے، اس کی ناپسند چیزوں سے پرہیز کرے، ساری مخلوقات کے حقائق پر نظر ڈالے اور ان سے کام لے، اور ہر چیز کے نتائج اور عواقب کو سمجھے، کھرے کھوٹے اچھے برے کو پرکھے، برائیوں سے بچے، اچھائیوں کو اختیار کرے. اسی نوع انسانی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو ترقی کرنے کا بڑا میدان ملا ہے جو دوسری نوع کو حاصل نہیں. کہ جب ترقی کرتا ہے تو فرشتوں کی سب سے آگے مقام پاتا ہے. اسی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اعمال و افعال پر جزا و سزا ہے. اسی لیے اس کو عقل و شعور تمام انواع مخلوقات سے زائد ملا ہے تاکہ وہ عام حیوانات کی سطح سے بلند ہو کر اپنے مقصد وجود کے مناسب کاموں میں لگے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مخصوص عقل و شعور اور اس کی بخشی ہوئی بینائی و شنوائی کو اسی کام میں صرف کرے. جب یہ حقیقت سامنے آ گئی تو ایک انسان کا سمجھنا دیکھنا سننا دوسرے جانوروں کے سمجھنے دیکھنے سننے سے مختلف ہونا چاہیے. اگر اس نے بھی صرف انہی چیزوں میں انہی چیزوں میں اپنی عقل اور بینائی اور شنوائی کی طاقتوں کو لگا دیا جن میں دوسرے جانور لگاتے ہیں، اور جو کام انسان کے لیے مخصوص تھا کہ ہر چیز کے نتائج و عواقب پر نظر رکھے اور برائیوں سے بچے، بھلائیوں کو اختیار کرے، ان پر دھیان نہ دیا، اس کو باوجود عقل رکھنے کے لیے بے عقل، باوجود بینا ہونے نابینا، باوجود سننے والا ہونے کے بہرا ہی کہا جائے گا. اس لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ ایسے لوگوں کو یعنی بہرے گونگے اندھے فرمایا ہے. اس میں اس کا بیان نہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے رہنے سہنے اور سونے جاگنے کی ضروریات کو سمجھتے نہیں، یا یہ کہ ان کے متعلق چیزوں کو دیکھتے سنتے نہیں، بلکہ خود قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں ایک جگہ فرمایا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. یعنی یہ لوگ ظاہر حیات دنیا کو خوب جانتے ہیں مگر آخرت سے غافل و جاہل ہیں. اور فرعون و حامان اور ان کی قوموں کے بارے میں فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. یعنی یہ لوگ بڑے روشن خیال تھے مگر چونکہ ان کی دانائی و بینائی کا سارا مصرف صرف اتنا ہی رہا جتنا عام جانوروں کا ہوتا ہے کہ اپنے تن بدن کی خدمت کر لیں، روح کی خدمت اور اس کی راحت کے متعلق کچھ نہ سوچا نہ دیکھا. اس لیے وہ ان معاشیات اور عمرانیات میں کتنی ہی ترقی کر لیں، چاند اور مریخ کو فتح کر لیں، مصنوعی سیاروں سے دنیا کی فضا کو بھر دیں، لیکن یہ سب خدمت صرف تن بدن کے ڈھانچے اور پیٹ ہی کی ہے، اس سے آگے نہیں، جو روح کے لیے دائمی چین و راحت کا سامان بنے.
اس لیے قرآن کریم نے ان کو اندھا بہرا، قرآن کریم ان کو اندھا بہرا کہتا ہے، اور اس آیت میں ان کے سمجھنے، دیکھنے، سننے کی نفی کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو سمجھنا چاہیے تھا وہ نہیں سمجھے، جو دیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دیکھا، جو سننا چاہیے تھا وہ نہیں سنا، اور جو کچھ سمجھا اور دیکھا اور سنا وہ عام حیوانات کی سطح کی چیزیں تھیں جن میں گدھا، گھوڑا، بیل، بکری سب شریک ہیں۔ اسی لیے آیت مذکورہ کے آخر میں ان لوگوں کے متعلق فرمایا اولئک کالانعام، کہ یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں کہ بدن کے صرف موجودہ ڈھانچے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، روٹی اور پیٹ ان کے فکر کی آخری معراج ہے۔ پھر فرمایا بل ہم اول، بلکہ یہ لوگ چوپاؤں اور جانوروں سے بھی زیادہ بے وقوف ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جانور احکام شرعیہ کے مکلف نہیں، ان کے لیے جزا و سزا نہیں، ان کا مقصد اگر صرف موجودہ زندگی اور اس کے ڈھانچے کی درستگی تک رہے تو صحیح ہے، مگر انسان کو تو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اس پر جزا و سزا ہونے والی ہے۔ اس لیے اس کا ان کاموں کو اپنا مقصد سمجھ بیٹھنا جانوروں سے زیادہ بے وقوفی ہے۔ اس کے علاوہ جانور اپنے آقا و مالک کی خدمت پوری بجا لاتے ہیں، اور نافرمان انسان اپنے رب اور مالک کی خدمت میں قصور کرتا ہے، اس لیے وہ جانوروں سے زیادہ بے وقوف اور غافل ٹھہرا۔ اسی لیے فرمایا اولئک هم الغافلون۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔